پیڑ پودے تو پہلے ہی ہو جائیں گے، پہاڑ وہی جگہ سے اڑیں گے، انسانوں کی آبادی کا معاملہ تو بالکل تہس نہس ہو جائے گا، اور جتنے رہیں گے بھی جب قیامت قریب ہے کہ جو اللہ کا نام لینے والے رہیں گے اس سے پہلے ایک خوشبودار ہوا چلے گی اور ان کی بغلوں سے گزرے گی، وہ خوشبو محسوس کریں گے، فوراً انتقال کر دیں گے۔ پھر روئے زمین پہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، جب کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا تب قیامت اللہ پر ختم ہے۔ قیامت کا وہ ماحول اتنا دردناک ہوگا کہ ہم اپنی زبان سے نہ آپ کان سے سن سکتے ہیں نہ میں زبان سے بیان کر سکتا ہوں۔ قیامت اسی کا نام ہے کہ دنیا تو دنیا، آخرت تو آخرت، دنیا ہی میں سارا نظام اللہ دکھائے گا۔ کفار و مشرکین جو اسلام کے خلاف کچھ نمائی کرتے رہتے ہیں، جو بھی رہ جائیں گے اس وقت تک ان کی کیفیت اتنی خراب ہو جائے گی، جو جیسے رہے گا اسی عالم میں اس کا حشر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب قیامت ختم ہوگی روئے زمین پہ کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت اسرائیل سے اللہ پوچھے گا اے اسرائیل بتاؤ اب کوئی ہے؟ تو آپ عرض کریں گے مولا قدوس اب کوئی جاندار چیز نہیں رہ گئی ہے، تو اللہ فرمائے گا روئے زمین و آسمان کے درمیان کوئی ہے؟ آپ عرض کریں گے مولا قدوس اب کوئی نہیں ہے، تو اللہ فرمائے گا پھر اے مولا تعالیٰ میں صرف اسرائیل موجود ہوں۔ اللہ فرمائے گا مت، جیسے ہی اللہ فرمائے گا مت ویسے ہی وہ انتقال کریں، مثل پہاڑ رب کے حضور گر جائیں۔ پھر اللہ حکم فرمائے گا، پھر اس کی شان تو کن فیکون، اسرافیل کو پیدا کرے گا، وہ سور پھونکیں گے، پھر نظام کائنات اس طریقے سے اللہ عدم سے وجود میں لائے گا، مگر اس وقت دنیا کا میٹر نہیں رہ جائے گا، اخروی زندگی لے کر کے لوگ اٹھیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ دنیا میں جو جس طریقے سے ہے اتنے میں ہی وہ پریشان ہے، اتنے میں امتحان دے رہا ہے، پاس ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بھی کام کرے تہہ دل سے کرے، ریا نہ ثابت ہو، چونکہ شاعر اسلام کا یہ قول ہے اور قول ان کا ہے، مگر ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا میں بات آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا ہے جس کا کوئی شمار نہیں۔ دلوں کی تختی اللہ کے محبوب پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے محبوب دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہیں، کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کون کیا چاہتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت آیا ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے، تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، تو آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا اخرج من المسجد انت منافق۔ تو لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ اتنے منافق ہمارے بیچ میں رہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اس کے باوجود بھی۔ تو آپ سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انتظار کس بات کا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اللہ کا حکم نہیں تھا، جب اللہ کا حکم آیا تو میں نے اعلان کیا کہ یہ منافق ہے، اس کو نکال دیا جائے۔ تو کس کے دل میں کیا ہے اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ اب یہاں تک بات آتی ہے، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے محبوب پر کتنا ہی آہستہ سے درود پڑھو، کتنا ہی آہستہ سے درود پڑھو، اللہ کے محبوب فرما دے گی میں اسے سماعت کر دیتا ہوں، سن لیتا ہوں، اور جو پڑھتا ہے میں اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اب جب آپ پہچان لیے، سن لیے، تو مغفرت کا ایک ذریعہ بن گیا۔ تو جو بھی کام کریں ہم تہہ دل سے، اسی تہہ دل کے تحت آپ 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں انشاءاللہ عزیز، پھر اپنے موضوع پر میں آ جاؤں گا۔ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیے۔ میری آواز پہ بیٹھ رہی ہے، میں پروگرام کر رہا ہوں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ہے کس کے دل میں الفت، ہے کس کے دل میں الفت، سرکار جانتے ہیں، ہے کس کے دل میں الفت
سرکار جانتے ہیں کرتا ہے کون نفرت، کرتا ہے کون نفرت، سرکار جانتے ہیں کرتا ہے کون نفرت۔ اور یہ شعر مولانا فرمائیں کہ میدان کربلا میں، ارے میدان کربلا میں، میدان کربلا میں کب ہوگی کیسے ہوگی، میدان کربلا میں، میدان کربلا میں کب ہوگی کیسے ہوگی، شبیر کی شہادت، شبیر کی شہادت، سرکار جانتے ہیں شبیر کی شہادت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرات اللہ ارشاد فرماتا ہے صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کی جائے ان کو برا نہ کہو، بلکہ ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ حضرات اس شعور داری کا مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم شہیدوں کی زندگی کے بارے میں کیا جان پائیں گے؟ ہم تو اولیاء کرام، علماء کرام کی زندگی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، خود اپنی زندگی کو سمجھنا دشوار ہے کہ ہماری زندگی کس مقام پہ ہے، ہم کو جینا کس طریقے سے چاہیے۔ وہ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی فانی جان کو قربان کر کے زندگی جاویدانی حاصل کی ہے۔ حضرات محترم، رفتہ برفتہ جب وہ کھڑی اپنے مقام پہ پہنچتی ہے، جب حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی سرزمین پہ قیام پذیر ہوتے ہیں، تو عزیزان ملت اسلامیہ آپ کو دیکھ کر کے تمام کوفہ والے چین اور سکون آہ سرد لیتے ہیں، آپ کی دستے حق پرستی کے بعد دیگر بیعت ہونا شروع کر دیتے ہیں، بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کوفہ کی سرزمین پہ پہنچے تھے تو تمام کوفہ پہ ایسا لگ رہا تھا کہ عید کا موسم ہے، عید کا دن ہے، ایسے لوگ خوشیوں میں بڑے متشاہد تھے اور آپ کو دیکھ کر کے مرحبا مرحبا کہتے تھے، اور آپ کو اپنے گھر لے جانا باعث ثواب سمجھتے تھے اور باعث برکت سمجھتے تھے۔ ہر دن کوفہ کی سرزمین پہ امام مسلم بن عقیل کی ایک نئی دعوت ہوا کرتی تھی، اور ایک ساتھ آپ نہیں بلکہ تمام چاہنے ماننے والوں کو بھی دعوت دی جاتی تھی۔ حضرات محترم، یہ دن گزرتا گیا، ہفتوں گزر گیا، ہفتوں گزرنے کے بعد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست نے پورے کوفہ کے لوگ در چوک آپ کے دستے حق پرست پہ امام حسین کے نام پر لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی تھی، اس لیے کہ آپ جانشین امام حسین بن کر کے تشریف لے گئے تھے۔ آپ حضرات سوچئے سمجھئے، مکہ کے والیوں نے، مکہ کے صحابہ نے، مکہ کے باشندوں نے آپ کو بارہا کہا تھا کہ حضور والا آپ وہاں مت جائیے، وہاں کی بدعہدی بہت مشہور ہے، اس بدعہدی کے لیے آپ ٹھہرے رہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے تمام صحابہ کرام سے بحث و مباحثہ کے درمیان آپ نے فرمایا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر ان لوگوں کے خطوط نے مجھے اس طریقے سے نڈھال کر رکھا ہے، اس طریقے سے بے چین کر رکھا ہے جس کا جواب دینا مجھے مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ فانی جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور یہ زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جان دیتی ہوئی اسی کی ہے، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں اگر جان اور مال
इज्जत व आबरू के बिना पर यहाँ रुक जाता हूँ तो कल मैदान महशर में अल्लाह के पैगंबर के हुजूर में अपना रूह अपना चेहरा नहीं दिखाने के लायक रहूंगा। फिर रब कदीर की बारगाह में जब पेशी होगी तो मैं क्या दिखाऊंगा मुंह। इस बिना पर हजरत मुस्लिम में अकील तशरीफ ले गए थे। जानशीन इमाम हुसैन बन करके कूफा के लोगों ने बहुत खातिरों मदावत किया, बड़े इज्जत और तकरीम के साथ आपको रखा। हफ्तों गुजर गया, हफ्तों के बाद इमाम मुस्लिम में अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि यहाँ की आबो हवा जो है बहुत ही साजोगार है, आप तशरीफ लाइए, आपकी मोहब्बत में यहाँ लोग बेकरार रहे। हजरात गिरामी लिख करके आपने रवाना कर दिया, मगर उससे कबल वहाँ के मुनाफिकों ने यजीद को खत लिख दिया, यजीद को खत लिख दिया था। क्या मेरे मोमिन, यजीद बिन माविया आपकी बारगाह में दरखास्त है कि आप कोई इंतजाम कीजिए, कोई ऐसा तरीका अपनाइए, ऐसी सबीरें पैदा कीजिए कि कूफा के लोगों पे कंट्रोल हो। बात यह है कि जानशीन इमाम हुसैन पर करके उनके इजाज़त भाई मुस्लिम आ चुके हैं और उनके नाम पर पूरे कूफा के लोगों ने बैयत कर रखी है। एक दिन आएगा कि आपको यहाँ का एक फर्दो बशर आपको अमीरुल मोमिनीन नहीं कहेगा, आपके कानून पर अमल नहीं करेगा, तो आपको किसी तरीके से, वैसे भी आज तक यहाँ के लोगों ने शरीके जुमा नहीं हुए, शरीके ईदैन नहीं हो रहे। अब तो जाहिर सी बात है, अब तो यहाँ इमाम हुसैन के नाम पर लोगों ने बैयत भी कर ली है, तो यहाँ के हालात पर कंट्रोल कीजिए, लिख करके जालिमों ने भेज दिया। वो जालिम जब खत पाता है यजीद बिन माविया, तो यजीद पलीद जब खत को पढ़ा तो उसने क्या किया, लोगों को बुलाकर मशवरा किया कि ये हालात है कूफा की, क्या किया जाए। तो लोगों ने उसमें मशवरा दिया, एक से बढ़ करके बदतमीज थे, एक से बढ़ करके नालायक थे, एक से बढ़ करके दुश्मन थे। हज़रात गिरामी मशवरा यहाँ तक पास हो गया कि बसरा का गवर्नर बहुत ही होशियार और मुदब्बिर, बहुत काबिल है, जिसका नाम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है, उसको फौरन भेजा जाए। यजीद ने खत लिखा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के नाम से कि फौरन तुम बसरा की गवर्नर किसी के हवाले करो और तुम फौरन कूफा रवाना हो जाओ। देखा पढ़ा, इसमें और भी लिखा हुआ था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये कमीना जो है पहले से भी चला करता था, मरवान बिन हकम पहले से चलता था। ये तमाम ऐसे खबीस थे जो अहले बैत अतहार से वो, जबकि खिलाफत की डोरबाग अमीरुल मोमिनीन सैयदना हसन मुज्तबा ने बहुत पहले ही 6 महीने कुछ दिन आपने किया था, अमीर मौविया रज़ियल्लाहु ताला के हवाले कर दिया। ऐसा ना हो कि लोग ये समझें कि इनके आबाओ अजदाद ये इसलिए अपनाए हुए हैं, आपने कहा इसमें मुझे कोई लज्जत नहीं है, मैं इसको नहीं दे, इसको तुम दे। अमीर मौविया हज़रात ये सारी बातें उन लोगों को मालूम थी। तो बसरा के गवर्नर इब्न ज़ियाद ये पता चला तो फौरन को इतना मक्कार था, इतना फरेबी था कि अगर वो काश अपनी असली हालात में गया होता तो उस वक्त कूफा में जो इमाम हुसैन की मोहब्बत करने वाले थे, इमाम हुसैन से प्यार करने वाले थे, काश वो अपनी असली हकीकत में गया होता तो शायद उसके जिस्म के कई टुकड़े कर दिए होते। मगर वो समझ रहा था, सोच रहा था कि आले रसूल हैं, इनकी मोहब्बत है, इनके रोबो दबदबा का एक आलम है कि जो जब ये इतने काबिल हैं, जब इनकी हुनरमंदी मेरे मतलब मुकाबिल आ जाएगी तो लोग चलते राह भी हम इनकी मदद के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। लिहाजा कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग समझ न पाए और लोगों को धोखा दे करके मैं किसी तरीके से वहां की कुर्सी पर मैं बैठ जाऊं। बस वो हिजाजी लिबास में हिजाजी रास्ते पर आया, इमाम हुसैन जैसे आपके नीचे खबा पहना और घोड़े पर सतर पे सवार हुआ, अपने चंद सिपाहियों को लिया और लेकर के कूफा की तरफ रवाना हो गया।
حضرات شام کے وقت میں وہ پہنچا بعد مغرب، اور لوگوں کو اس بات کا انتظار بھی تھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیج دیا ہے، امام حسین کو ملا ہوگا، وہ ضرور وہاں سے روانہ ہو گئے ہوں گے۔ تو لوگ ہمیشہ دیکھتے تھے راستہ، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اونچے ٹیلوں پہ چڑھ کے دیکھتے تھے، کھجوروں کے درختوں پہ چڑھ کے دیکھتے تھے، مگر اس دن جب ابن زیاد وہاں پر آ رہا تھا تو دیکھا لوگوں نے دور کر جو غبار نظر آ رہے ہیں، تو لوگوں کو اس بات کا کچھ احساس ہوا کہ شاید ایسا تو نہیں کہ امام حسین کی آمد ہو رہی ہو۔ لوگ ایک دوسرے سے بتاتے ہیں، بہت بڑا مجمع لگ جاتا ہے، صدر دروازے پہ مجمع لگ جاتا ہے، پھر یہاں تک کہ جب لوگوں کی نظر کاٹی تو پتہ چلا کہ یہ امام حسین ہی یا تشریف لا رہے ہیں، ان کے چاہنے ماننے والے ہیں اور وہ تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ قبا بھی وہی ہے، امامہ بھی وہی ہے، مگر ظالم نے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ بہرحال شام ہو گئی، مساء سے کتنی روشنی ہو، چھپا لیا۔ اس کے بعد لوگ بہت محبت کے ساتھ استقبال کیے۔ اس استقبال کو اگر سوچ لیا جاتا ہے تو یقیناً میں تو کہتا ہوں اللہ اس ظالم کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا، اور جہنم یہی اسی کا نام ہوگا کہ ایسے ہی لوگ جلائے جائیں گے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جہنم کا مظاہرہ کروایا گیا تھا اور جنت کا مظاہرہ کیا، جنت کو دیکھا تو خوش ہو گئے، لیکن جہنم میں دیکھا اور لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ کلیم اللہ جلالی تک کرتے، مگر اللہ کے کلیم اے پروردگار عالم اتنی سخت سزا دینے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں نے گناہ کیا، اللہ تیرے بندے ہی تو ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن میں آیت کریمہ جو میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ پروردگار عالم اس راز کو مجھ پر ظاہر کیا جائے، تو عاطف غیبی نے آواز دی موسیٰ پیغمبر